میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں. قافلے کا سردار وہاں موجود تھا, انہوں نے کہا لے جائیے, خریدیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا, اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, یہ میرا مقصد نہیں تھا, میں فقط سیر کے لیے آیا تھا. تمہارا اونٹ نظر آیا, مجھے پسند آیا. ارے ناز کرتے ہیں ہم, کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا, جو آقا کو پسند آ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں, میرے پاس قیمت نہیں ہے. میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, آقا جا رہے ہیں, آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں, اونٹ آپ لے جائیں. آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں, اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے. جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا, یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا, کہا جانے کہاں سے آیا تھا, ہم اسے نہیں جانتے. کہا اونٹ خرید کے لے گیا, قیمت دی, کہا نہیں دی. کہا کیا کیا, کہا ادھار, کہا ادھار دیا. نام جانتے ہو, نام نہیں جانتے. ایڈریس جانتے ہو, ایڈریس نہیں جانتے. پتا ہے کون ہے, نہیں پتا. کوئی ضامن نہیں, کوئی ضمانت دینے والا نہیں, کوئی چیز گروی رکھی, گروی بھی نہیں رکھی. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے. کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں, ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے, کہاں سے آیا ہے, اپنا اونٹ, ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں, ادھار لے کے جاتے ہیں, نام بھی نہیں بتاتے, ایڈریس بھی نہیں بتاتے. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا. ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے, اس کا پتہ پوچھتے, ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا, ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے, ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے. ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, ان کے منہ سے پھول. انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. گل ہے لبھائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا, پتہ بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے. ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا. کہا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں, ہمیں کہاں یاد رہی, قیمت کتنی ہے, نام کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, شہر کون سا ہے. ابھی کلام ہو ہی رہا تھا. ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا, اونٹ دے دیا, نام بھی نہیں پوچھا, پتہ بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا, یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا. لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا. کہا کیا دیکھتے تھے, کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی, جب مسکراہٹ ہوتی, ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا. وہ مسکراتے تھے, ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا. ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے, ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا, پتہ پوچھتا. ارے دیکھتے نہیں, تم دانتوں کو دیکھتے تھے, میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا, میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا, ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا. ارے میں تو بھول چکا تھا, ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. ایک شخص نے کہا ارے دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا ہے, اونٹ ہی لے گیا ہے, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. کلام نے یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے. وہ کہتی ہے خبردار انا دامنۃ لثمن جبلکم. ایک عورت کہتی خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے, میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی, اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی, میں ضمانت دیتی ہوں, میں ضامن ہوں. کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو, شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے, کوئی تو پہچانتا ہے, کوئی اور ضامن نہیں تھا, ضمانت دینے والا نہیں تھا, شکر ہے تم جانتی ہو. کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. کہا پھر ضمانت کاہے کی, کیوں ضمانت دے رہی ہو. اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا. ارے سنو, کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے. تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو, ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے کچھ جاؤ, دیکھتے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے, کون ضمانت دیتا ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی نا, ابھی کلام ہو رہا تھا, اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے.
अचानक साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। अब हमारा सौदा, अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ, वो सोना था कहां से, वो मनमोहना कहां से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते।